میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اس قدر گرے ہوئے انسان نکلو گے. شرم نہیں آتی مجھے تمہیں اپنا پوتا کہتے ہوئے؟ تم نے ایک لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، ایک ایسی لڑکی کی مجبوری کا جس کے ہونے سے تمہاری کمپنی کو فائدہ مل رہا تھا، اور جس نے تمہیں اس وقت یاد کیا جب اسے تمہاری ضرورت تھی. مطلب اسے تم پر یقین تھا کہ تم اس کی مدد کرو گے، مگر تم نے اس کے یقین کا غلط فائدہ اٹھایا. دادا جان اس وقت سخت طیش میں تھے. انہوں نے سلار کو گریبان سے پکڑا اور بولے، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم کبھی نہیں سدھر سکتے. پھر وہ پلٹے اور سماوی کے قریب آئے جو زمین پر بیٹھی رو رہی تھی. انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولے، سماویہ بیٹا، اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وہ لوگ ابھی انہی باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک ہی پرویز صاحب کی آواز گونجی، تم 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 کب آئے؟ کہاں تھے تم اتنے عرصے سے؟ تم جانتے ہو ہم نے تمہیں کہاں کہاں تلاش کیا، کہاں چلے گئے تھے تم؟ انہوں نے آگے بڑھ کر انور صاحب کو سینے سے لگا کر کہا تھا. دونوں کی آنکھیں نمودیدہ تھیں. باقی سبھی انور صاحب کے گرد جمع ہو گئے تھے. انور صاحب اپنے خاندان والوں سے اتنے سالوں کے بعد مل کر بہت خوش تھے، مگر اپنی بیٹی کی تکلیف انہیں اندر ہی اندر کھا رہی تھی. انہوں نے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا اور قدم بڑھاتے ہوئے اپنی بیٹی کی جانب آئے. اس کا ٹوٹتا ہوا وجود انہوں نے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور آہستہ سے بولے، کس نے کہا تھا تمہیں میرے لیے دوسروں کے آگے یوں بھیک مانگنے کو؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. تو کیا کرتی بابا، مرنے کے لیے چھوڑ دیتی آپ کو؟ آپ جانتے ہیں نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو میں بھی مر جاتی. اس لیے میں نے ان کی ہر بات مانی، مگر یہ تو آج میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے پر اتر آیا ہے. مجھے معاف کر دے بابا، معاف کر دے مجھے. سماوی اپنے باپ کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رو پڑی تھی. انور صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے. انہوں نے بے بس نگاہوں سے سامنے کھڑے سالار شاہ کو دیکھا تھا، پھر اپنی بیٹی کو آہستہ سے اٹھایا اور بولے، اچھا ہوا کہ برسوں پہلے میں اس گھر کو چھوڑ گیا تھا، ورنہ اس ماحول میں پل کر میری بیٹی بھی تم جیسی ہو جاتی. مگر مجھے خوشی ہے کہ میری اولاد تم جیسی نہیں ہے. دونوں نے پلٹ کر اپنے گھر والوں کو دیکھا جن کی آنکھوں میں آنسو تھے. پھر ان کی نگاہیں سلار کی والدہ پر گئیں جن کی آنکھوں میں اب بھی پہلے جیسی نفرت تھی. وہ آہستہ سے قدم اٹھاتے ان کے قریب آیا اور بولے، انگلی اٹھائی تھی نا آپ نے میری بیٹی کے کردار پر، آج آپ کا بیٹا داغدار آپ کے سامنے کھڑا ہے. میرا بیٹا داغدار نہیں ہے بلکہ تمہاری بیٹی ہی عیار اور گھٹیا ہے. خاموش! اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، انور صاحب غصے سے گرجے تھے. یہ پہلی بار تھا کہ انور صاحب نے اس طرح سے بات کی تھی. اگر میری بیٹی کے کردار پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، نہ میں چھوٹا دکھوں گا نہ بڑا. سب کی زندگی برباد کر دوں گا. مت بھولیں کہ جس دولت کا آپ کو اتنا گھمنڈ ہے نا، اس میں میرا بھی حصہ ہے. اگر میں وہ لینے پر آیا تو آپ کے حلق سے نوالے نہیں اتریں گے. میری بیٹی کے کردار کو کچھ کہنے سے پہلے ایک بار اپنے بیٹے کے کردار کو دیکھ لیجیے گا. کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے بیٹے کے لیے کی سزا آپ کی بیٹی کو چکانی پڑے. دھمکی دے رہے ہو تم میری بیٹی کو؟ بد دعائیں نہیں دے رہا میں بھابھی، آگاہ کر رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ایک جوان مرد اپنی جوانی میں اپنی اولاد کی قسمت لکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر اس مرد کی جوان بہن ہو تو مکافات عمل اس کی بہن کو اپنی آنکھ میں لپیٹتے دیر نہیں لگاتا. اس لیے خیال رکھیں اور لگام ڈالیں اپنے بیٹے پر، نہیں تو اگر کسی دن یہ لگام میں نے کھینچی تو ایسی کھینچوں گا کہ آپ لوگوں کا خاندان سمیٹ نہیں پائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا. انور صاحب غصے اور حقارت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے چل دیے تھے. سکندر صاحب نے انور کو روکنا چاہا، مگر انور صاحب نے پلٹ کر ایک نگاہ اپنے باپ کو دیکھا اور بولے، بابا جان، میں اتنے عرصے سے اس خاندان سے دور رہا ہوں صرف یہ سوچ کر کہ میرے خاندان پر اس گھر میں موجود لوگوں کا برا سایہ نہ پڑے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہی خاندان میری بربادی کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کی بربادی کا بھی سبب بنے گا. دعا کروں گا اپنے خدا سے کہ جو تکلیف میری بیٹی کو ملی ہے، جو آنسو آپ کے پوتے کی وجہ سے میری بیٹی کی آنکھوں میں آئے ہیں، اس کا مکافات عمل اس دنیا میں کمی نہ ہو. نہیں تو آپ کا یہ پوتا اور آپ کی وہ بہو اسے کبھی برداشت نہیں کر پائیں گے. اور اب میرا آپ لوگوں سے کسی طرح کا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ آج نہ کل اور نہ ہی آئندہ زندگی میں کبھی. اس لیے بھول جائے مجھے اور کچھ جینے دے میرے خاندان کو. انور صاحب اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے جا چکے تھے جبکہ سکندر صاحب شکستہ حال اور خالی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو جاتا دیکھ رہے تھے. انور صاحب کے وہاں سے نکلتے ہی پورے ہال پر جیسے بھاری اور سائی سائی کرتی خاموشی چھا گئی. گھر کا ماحول اچانک اس حد تک بدل چکا تھا کہ ہوا میں سانس لینا بھی محال لگ رہا تھا. سلار شاہ جو اب تک غصے اور حیرت کے حصار میں تھا، اس نے اپنے تپتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرا. اس کے ذہن میں انور صاحب کا وہ آخری جملہ اور ان کی آنکھوں میں چھپی حقارت بار بار ہتھوڑی کی طرح لگ رہی تھی.
وہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا سکندر صاحب کے قریب آیا، جو وہیں صدمے کی حالت میں صوفے پر ڈھیر ہو چکے تھے۔ سالار نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے روب دار دادا کو اس طرح ٹوٹتے اور ہمت ہارتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑے۔ اس کے لہجے میں اب غرور نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور محبت تھی جو صرف وہ اپنے دادا کے لیے محسوس کرتا تھا۔ دادا جان، سالار نے ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھتے ہوئے انتہائی محبت سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کون ہے وہ آدمی جو یہاں آ کر اتنا سب کچھ بول کر چلے گئے، اور ان کا ہماری دولت میں کیسا حصہ؟ دادا جان پلیز کچھ تو بولیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ سکندر صاحب نے ایک نظر اپنے جڑے ہوئے ہاتھ والے پوتے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سالار کے لیے کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک گہرا کرب تھا جسے وہ کہنا چاہتے ہو کہ کاش تم یہ سب نہ کیا کرتے۔ انہوں نے سالار کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا، لاٹھی کا سہارا لیا اور کسی ہارے ہوئے لشکر کے سالار کی طرح نقاہت بھرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرح چل دیے۔ سالار نے تلملا کر اپنے تائے پرویز صاحب اور باقی گھر والوں کی طرف دیکھا۔ تائے ابو، پاپا، امی، آپ لوگ تو کچھ بتائیں، کیا رشتہ ہے ہمارا ان سے؟ لیکن وہاں موجود ہر شخص جیسے گونگا ہو چکا تھا۔ پرویز صاحب نے ایک گہری اور سرد سانس بھری اور سالار کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں بیزاری اور ملامت صاف جھلک رہی تھی۔ پھر وہ بھی بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئے۔ باری باری سبھی گھر والے سالار کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے اپنے کمروں کی طرف جانے لگے۔ کوئی اس سے بات کرنے کو، یہاں تک کہ اس کا چہرہ دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ یہ لا تعلقی سالار کے لیے کسی تعزیانے سے کم نہیں تھی۔ اسی اثنا میں سالار کی جیب میں رکھا فون زور سے وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا، اس کی ایکس کی کال تھی۔ اس ماحول کی گھٹن اور گھر والوں کے اس رویے سے تنگ آ کر سالار نے فون اٹھایا اور تیز قدموں سے باہر لان کی طرف نکل گیا تاکہ اس خاموشی سے فرار حاصل کر سکے۔ سکندر صاحب اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیڈ کے کنارے بیٹھ چکے تھے۔ کمرے کے اندھیرے میں ان کی ضبط کی دیواریں بلا آخر ٹوٹ گئیں۔ برسوں بعد ان کا بیٹا انور ان کے سامنے آیا تھا، لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے وہ اسے گلے میں نہیں لگا سکے تھے۔ ان کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکل کر ان کے جھریاں زدہ چہروں پر بہنے لگے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور صدمے سے ان کا پورا وجود لرزنے لگا۔ وہ اپنے پوتے سالار کی حرکت پر شرمندہ بھی تھے اور اپنے بیٹے انور کو کھو دینے کے غم میں نڈھال بھی۔ یہ ایک ایسے بوڑھے باپ کے آنسو تھے جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندر سے بالکل خالی ہو چکا تھا۔ انور صاحب سماویہ کو لے کر اپنے چھوٹے سے گھر پہنچ چکے تھے۔ گھر کا ماحول اگرچہ سادہ تھا مگر وہاں ایک سکون تھا۔ سماویہ اب بھی صدمے اور خوف سے کانپ رہی تھی، اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ انور صاحب نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے بہت پیار اور نرمی سے سماویہ کے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دلاسا دینے لگی۔ بس میرا بچہ، بس کرو، اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے سماویہ، جب تک میں ہوں کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو ہوا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ انور صاحب کا لہجہ اتنا پرسکون اور بھاری تھا کہ سماویہ کے دل کو دھیرے دھیرے قرار آنے لگا۔ انہوں نے سماویہ کو پانی پلایا، اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اوپر چادر اوڑھ دی۔ وہ اس وقت تک اس کا ہاتھ تھامے اس کے پاس بیٹھے رہے جب تک کہ رو رو کر تھک جانے والی سماویہ کی آنکھیں نیند سے موند نہیں گئی اور وہ پرسکون ہو کر سو نہیں گئی تھی۔ اپنی بیٹی کو سوتا دیکھ کر انور صاحب کے چہرے پر ایک عزم چھا گیا تھا۔ کیا اب وہ اس پاک باز بیٹی کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں؟ اگلے دن ناشتے کی میز پر ایک عجیب اور بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ برتنوں کی ٹکرانے کی ہلکی سی آواز کے علاوہ پورا ہال بالکل سنسان تھا۔ گھر کا ہر فرد اپنی پلیٹ پہ نظر جمائے بیٹھا تھا، جیسے کوئی کسی نے بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہو۔ اسی دوران سالار سیڑھیاں اتر کے نیچے آیا اور ہمیشہ کی طرح ناشتے کی میز پر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سب کے چہرے کو دیکھا مگر کسی نے بھی سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ دادا جان کہاں ہیں؟ وہ ابھی تک ناشتے کے لیے نہیں آئے؟ سالار نے ماحول کی خاموشی کو توڑنے کے لیے پوچھا۔ اس کے سوال کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سکندر صاحب دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے۔ سالار نے تڑپ کر اپنے دادا کی طرف دیکھا مگر آج پہلی بار سالار کو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی نقاہت، بڑھاپا اور گہری جھریاں نظر آئیں۔ وہ روبدار اور مضبوط دادا جان جو ہمیشہ پورے گھر پر چھائے رہتے تھے، آج اندر سے بالکل ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کا یہ روپ دیکھ کر سالار کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ دادا جان، سالار نے نادم ہو کر کچھ کہنا چاہا، وہ اپنی صفائی دینا چاہتا تھا مگر سکندر صاحب نے اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ انہوں نے سالار کی طرف دیکھا تک نہیں بلکہ سیدھے پرویز صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور انتہائی سرد اور سپاٹ لہجے میں بولے، پرویز، اپنے بیٹے سے کہہ دو کہ آج سے اسے ہمارے آفس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کمپنی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اب ہم خود دیکھ لیں گے۔
یہ سنتے ہی سلار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ صدمے سے اپنے دادا کو دیکھتا رہ گیا، مگر سکندر صاحب بغیر ناشتہ کیے اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ میز پر موجود باقی سب لوگ بھی خاموشی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ آخر ہو کیا گیا دادا جان کو؟ اس لڑکی کے لیے انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اور آپ مجھے نظر انداز کر رہی ہیں؟ کون ہے وہ؟ جو بھی ہے، تمہارا اس سب سے کوئی واسطہ نہیں۔ تم نے جو کیا ہے بہت غلط کیا ہے، صرف اس لڑکی کے ساتھ نہیں، اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بھی اگر تم یہ سب کرتے تو تمہارے ساتھ یہی سلوک ہو رہا تھا۔ اور ہاں، میرے آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اسٹاف پہلے ہی تمہارے بارے میں کافی شکایتیں لگا چکا ہے، اور رہی بات تمہارے کارڈز کی تو وہ سب بھی بلاک ہو چکے ہیں۔ بابا کا حکم ہے کہ جب تک تم زندگی جینے کا صحیح مطلب نہیں سمجھ لیتے تب تک نہ تو ہم میں سے کسی کے آفس میں کام کر سکتے ہو تم، اور نہ ہی تمہیں اپنا کاروبار سونپ سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے آ سکتے ہیں۔ تمہیں خود کمانا ہوگا، زندگی کی اونچ نیچ کو سمجھانا ہوگا اور سمجھنا بھی ہوگا۔ جب تک تم کسی کے نیچے رہ کر کام کرو گے اور تم پر کوئی چیخے گا تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم دوسروں کے ساتھ کیا کیا کرتے رہی ہو۔ اب جاؤ یہاں سے۔ اور تم بیگم، اگر اس کی کسی بھی طرح سے کوئی مدد کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس بار تمہیں تمہارے گھر بھیجنے دیر نہیں لگے گی۔ پرویز صاحب غصے سے یہ کہتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ سلار نے اپنی ماں کو دیکھا جو خاموش وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ سلار نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور وہاں سے نکل گیا۔ بابا، اگر میں آفس نہیں جاؤں گی تو پھر آپ کا قرض کیسے ادا کروں گی؟ ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں کر لوں گا سب، تم یہیں پر رہو۔ مگر بابا، وہ کون تھے؟ کیا تعلق تھا ہمارا ان سے؟ مجھے کچھ تو بتائیں۔ سکندر صاحب کے عالیشان ڈائننگ روم میں اس وقت تناؤ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ ہوا میں سانس لینا بھی بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ سکندر صاحب اپنی مخصوص روبدار کرسی پر بیٹھے غصے سے ہانپ رہے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں غیظ و غضب سے تپ رہی تھیں۔ ان کے سامنے ان کا چھٹا بیٹا انور کھڑا تھا، جس نے اپنی 2 ماہ کی حاملہ بیوی صدف کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ صدف جو شدت غم اور خوف سے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پرویز کھڑا سر جھکائے اس ڈرامے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے بالکل ساتھ اس کی بیوی چہرے پر جھوٹی ہمدردی اور اندرونی کرانہ مسرت چھپائے کھڑی تھی۔ بیگم پرویز کے دل میں تو جیسے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ یہ سب اسی کا تو رچایا ہوا کھیل تھا۔ وہ اپنی سگی بہن کی شادی انور سے کروانا چاہتی تھی تاکہ اس امیر گھرانے اور جائیداد پر ان کے اپنے خاندان کا قبضہ مضبوط ہو سکے، لیکن انور نے صدف کو پسند کر کے اس سے شادی کر لی تھی، جو ایک متوسط لیکن انتہائی شریف گھرانے کی لڑکی تھی۔ بیگم پرویز اسی دن حسد کی آگ میں جل رہی تھی اور صدف کو اس گھر سے نکالنے کی بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ آج اس نے ایک ایسی گھناؤنی چال چلی تھی جس نے پورے خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ اس نے صدف پر جائیداد کے اہم کاغذات چوری کرنے اور انہیں دشمن بزنس گروپ کے بیچنے کا جھوٹا الزام لگایا تھا، اور ایسے جعلی ثبوت تیار کیے تھے جنہیں دیکھ کر کوئی بھی دھوکہ کھا جائے۔ بس کر دو انور، اب مزید اپنی زبان سے ایک لفظ مت نکالنا۔ سکندر صاحب کی کڑکدار آواز کمرے میں گونجی۔ ان کا اشارہ صدف کی طرف تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنایا، اسے عزت دی، اور اس نے میرے ہی بزنس کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی۔ ہماری خاندانی ڈیل کے کاغذات اس کے کمرے سے ملے ہیں، اب بھی تم اس کی وکالت کر رہی ہو؟ بابا، خدا کے لیے میری بات سنیں، انور نے تڑپ کر کہا۔ اس کی آواز میں اپنے بابا کے سامنے التجا بھی تھی اور صدف کی بے گناہی کا مان بھی۔ صدف ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، یہ سونا ہے بابا، سونا یہ لالچ اور دھوکے بازی سے بہت دور ہے۔ یہ سب ایک سازش ہے، اسے پھنسایا جا رہا ہے، کوئی ہے جو ہمارے گھر کو بدنام اور برباد کرنا چاہتا ہے۔ بیگم پرویز نے موقع پاتے ہی مظلومیت کا لبادہ اوڑھا اور آگے بڑھی۔ انور بھائی، خدا کا خوف کریں، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ کاغذات صدف کی لاکر سے نکال کر ابا جان کے ہاتھ میں دیے ہیں۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ مجھے صدف سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں تو خود اس گھر کی عزت بچانے کے لیے ایک کڑوا گھونٹ پی رہی ہوں۔ ابا جان، آپ خود دیکھیں، صدف کی خاموشی ہی اس کا گناہ ثابت کر رہی ہے۔ تم خاموش رہو بھابھی۔ انور نے پہلی بار سخت لہجے میں بیگم پرویز کو ٹیکا۔ میں اپنی بیوی کو جانتا ہوں، وہ 2 ماہ کی حاملہ ہے، وہ اس وقت ایک نئی زندگی کو جنم دینے کے مراحل میں ہے، وہ کیوں ایسا گھناؤنا کام کرے گی؟ صدف نے روتے ہوئے سکندر صاحب کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بابا جان، میں نے کچھ نہیں کیا، میں اس گھر کو اپنا مندر مانتی ہوں، میں اپنے آنے والے بچے کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں بے قصور ہوں۔ لیکن سکندر صاحب پر پرویز بیگم کے بنے ہوئے جھوٹے ثبوتوں کا جادو چل چکا تھا۔ انہوں نے صدف کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیا اور سرد لہجے میں بولے، میں کسی ایسی لڑکی پر بھروسہ نہیں کر سکتا جو میری پیٹھ میں چھرا گھوپے۔ انور، اگر یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی تو اسے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ہوگا اور اس جائیداد سے اپنا
حق چھوڑنا ہوگا۔ انور نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ باپ جس کی ہر بات پر وہ سر جھکاتا تھا، آج ایک جھوٹے الزام کی بنیاد پر اس کی معصوم اور عاملہ بیوی کو مجرم قرار دے رہا تھا۔ انور کے دل میں کچھ ٹوٹ گیا، اس نے صدف کے چہرے پر موجود بے بسی دیکھی، اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ دیکھے اور پھر اس کا فیصلہ فوراً سامنے آ گیا۔ ٹھیک ہے بابا۔ انور کی آواز میں اب کوئی کمزوری نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور مضبوطی آ چکی تھی۔ اگر اس گھر میں میری پاک دامن بیوی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اگر یہاں سچائی اور رشتے کی کوئی قدر نہیں ہے، تو پھر میری بھی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سن کر پرویز نے چونک کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ انور، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بابا کے سامنے زبان سنبھال کر بات کرو، میں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں بھائی جان۔ انور نے پرویز کو دیکھا اور پھر بیگم پرویز کی طرف مڑا، جس کی آنکھوں میں اس وقت اپنی جیت کی چمک تھی۔ آپ سب کو یہ دولت، یہ جائیداد، یہ عالیشان بنگلہ بہت عزیز ہے نا؟ آپ کو لگتا ہے کہ صدف یہاں جائیداد کے لیے آئی تھی؟ تو سنیں، میں آج اس جائیداد کا اپنا پورا حق، اپنی گاڑی، اپنے بینک اکاؤنٹس، سب کچھ یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مجھے آپ کی اس دولت کا ایک روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ میری سب سے بڑی دولت میری بیوی کی عزت اور میرا آنے والا بچہ ہے۔ سکندر صاحب نے غصے سے کہا، انور، اگر تم اس چوکھٹ سے باہر گئے تو یاد رکھنا کہ تمہارا اس جائیداد سے ہمیشہ کے لیے نام کٹ جائے گا۔ تمہیں اس سڑک پر زندگی گزارنی پڑے گی۔ مجھے منظور ہے بابا۔ انور نے صدف کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ سڑک پر رہ کر عزت کی روٹی کھانا اس محل بیٹھ کر کسی بے گناہ کے آنسوں پر جینے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ چلو صدف۔ انور نے صدف کو سہارا دیا اور دونوں نے اس عالیشان بنگلے کی طرف آخری بار بھی نہیں دیکھا۔ بیگم پرویز نے دل میں سکھ کا سانس لیا، اس کی سازش کامیاب ہو چکی تھی۔ انور اور صدف گھر سے نکل چکے تھے اور اب پرویز اکیلا وارث بچا تھا، جس کا مطلب تھا کہ جائیداد بھی ان کی اور مستقبل میں اس کی بہن کی شادی کا راستہ بھی صاف ہو سکتا تھا۔ مگر انور تو اب جا چکا تھا اور وہ اپنی بہن کی شادی اس سے کروا نہیں سکتی تھی، مگر ان کے لیے یہ بھی صحیح تھا کہ جائیداد کا اصل وارث اب ان کا شوہر تھا۔ محل چھوڑنے کے بعد انور اور صدف کی زندگی اکثر بدل گئی، کہاں وہ نوکر چاکر اور عیش و عشرت، اور کہاں اب ایک چھوٹے سے تنگ کرائے کے مکان کی زندگی۔ یہ مکان شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں تھا، جہاں دیواروں کا پلاسٹر اکھڑ رہا تھا اور گرمیوں میں پنکھا بھی گرم ہوا دیتا تھا۔ شروع کے چند ماہ انور کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ جس انسان نے کبھی خود پانی کا گلاس اٹھا کر نہ پیا ہو، وہ اب صبح سویرے اٹھ کر پبلک بسوں کے دھکے کھاتا اور نوکری کی تلاش میں در در کی خاک چھانتا۔ آخر کار اسے ایک معمولی کپڑے کی کمپنی میں سیلز مینیجر کی نوکری ملی، جہاں کی تنخواہ بہت کم تھی اور کام کا دباؤ بہت زیادہ۔ اس کا باس ایک سخت مزاج آدمی تھا، جو اکثر معمولی غلیظوں پر اور غلطیوں پر سب کے سامنے چیخ پڑتا، لیکن انور سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتا۔ جب وہ تھک ہار کر پسینے میں شرابور گھر لوٹتا تو صدف اس کا مسکراتے ہوئے استقبال کرتی۔ صدف نے ان کٹھن حالات میں کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، نہ ہی کبھی ماضی کے اس آرام کو یاد کر کے روئی۔ وہ 2 ماہ کی حاملہ سے اب 8 ماہ کی حاملہ ہو چکی تھی، لیکن وہ اس چھوٹے سے گھر کو اپنی محبت سے جنت بنائے ہوئی تھی۔ وہ انور کے آنے سے پہلے سستا مگر لذیذ کھانا تیار رکھتی، اس کے پاؤں دباتی اور کہتی، انور، آپ میرے لیے جو قربانی دے رہے ہیں، خدا اس کا اجر ضرور دے گا۔ مجھے اس چھوٹے سے گھر میں جو سکون ملا ہے، وہ اس محل میں کبھی نہیں تھا۔ وہاں سب کچھ تھا، بس اپنوں کا یقین نہیں تھا۔ انور صاحب صدف کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے، صدف، زندگی کا اصل مطلب یہی ہے۔ جب انسان کسی کے نیچے رہ کر کام کرتا ہے، جب وہ خود کما کر ایک ایک پیسے کی قیمت سمجھتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ زندگی کتنی انمول ہے۔ ہم اس تنگی میں بھی خوش ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ضمیر کا سکون ہے۔ باپ کی زبانی ماضی کے بیتے تمام مظالم کی داستان سن کر سماویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے تڑپ کر اپنے بوڑھے اور بیمار باپ کو دیکھا، جن کے چہرے کی ایک ایک جھرری بیگم پرویز کی مکرانہ سازش کا گواہ تھی۔ سماویہ نے اپنے باپ کے لرزتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پرعزم لہجے میں بولی، بابا، آپ فکر مت کریں، میں اب ان سے ہر اس ظلم کا بدلہ لوں گی جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ انہوں نے ہماری عزت پر کیچڑ اچھالا تھا نا، اب میں ان کے غرور کو خاک میں لاؤں گی۔ اپنے اس عزم کو پورا کرنے اور گھر کے حالات بدلنے کے لیے سماویہ اگلے ہی دن نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ گریجویشن کی ڈگری ہاتھ میں لیے وہ شہر کے بڑے بڑے اداروں، اسکولوں اور دفاتر کے چکر کاٹتی رہی، لیکن سفارش اور تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ سے اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے، اس کی چپل کی گھسنے لگی اور دھوپ میں پھر پھر کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتی تھی کہ محل والوں سے لڑنے کے لیے پہلے اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ کافی دنوں کی کٹھن محنت اور در در کی خاک چھانے کے بعد آخر کار اسے شہر کے ایک درمیانی درجے کے ہوٹل میں ویٹر کی نوکری مل گئی، جہاں اسے تپتے ہوئے باورچی خانے سے گرم برتن اٹھا کر کسٹمرز کے ٹیبل تک پہنچانے ہوتے تھے۔
لوگوں کے جملے اور نخرے برداشت کرنے پڑتے تھے۔ ایک شریف اور پڑھے لکھے گھرانے کی بیٹی کے لیے یہ کام بہت مشکل تھا، لیکن اپنے باپ کی بے گناہی کا مان اور بدلے کی آنکھ نے اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت بھر دی تھی۔ وہ چپ چاپ نظریں جھکائے اپنا کام کرتی اور رات کو تھکی ہاری گھر لوٹ آتی۔ رات کا وقت اور شہر کے ایک مہنگے نائٹ کلب میں تیز میوزک گونج رہا تھا۔ چمکتی دمکتی لائٹس کے بیچ سالار ایک کونے والی ٹیبل پر بیٹھا مسلسل شراب پی رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وہ پرانا غرور اب کہیں غائب تھا جس کی جگہ شدید چڑچڑاہٹ نے لے لی تھی۔ اسی دوران اس کی گرل فرینڈ جو اب تک اس کے پیسے اور رتبے کی وجہ سے اس کے ساتھ تھی، اونچی ہلز مٹکاتی بھی وہاں آئی۔ سالار کو اس حال میں دیکھ کر اس نے ناگواری سے اپنا پرس ٹیبل پر رکھا اور بولی، سالار کیا بات ہے، آج کل تم اتنی زیادہ ڈرنک کیوں کر رہے ہو؟ جب دیکھو اس اندھیرے کونے میں بیٹھے رہتے ہو۔ سالار نے بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھا اور ایک تلخ ہنسی ہنسا۔ کیوں نہ کروں، میرے گھر والوں نے مجھے آگ کر دیا ہے نتاشا۔ میرے پاپا نے، پرویز صاحب نے میرے سارے کارڈز بلاک کر دیے ہیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک میں خود کما کر انہیں کچھ نہیں دکھا دیتا تب تک وہ مجھے جائیداد تو دور خاندان کا حصہ بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے مجھے سڑک پر پھینک دیا ہے۔ نتاشا نے حیرت اور تھوڑی سی بیزاری سے اسے دیکھا۔ سالار نے گلاس ٹیبل پر پٹکا اور غصے سے بڑبڑایا، لیکن ان سب سے پہلے مجھے اس لڑکی کی تلاش کرنی ہے۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ آخر کون ہے وہ؟ کیا تعلق ہے اس کا میرے خاندان کے ساتھ، جس کی وجہ سے دادا جان نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور بابا نے مجھے گھر سے نکال دیا؟ نتاشا نے جب دیکھا کہ سالار اب کنگال ہو چکا ہے اور رشتوں کے جھمیلوں میں پھنس گیا ہے تو اس نے اپنے مطلب کے لیے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ جب سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم اپنے پاپا کے آفس میں میری بات کرو نا، تو نتاشا نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور نظریں چراتے ہوئے بولی، او سالار، پاپا کا بزنس تو پہلے خسارے میں چل رہا ہے اور وہ ان دنوں بہت سخت موڈ میں ہے۔ میں ابھی تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے ایک فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا ہے۔ سالار نے سچی محبت اور دوستی کا یہ مقافاتنہ روپ دیکھا تو اس کا دل مزید کھٹا ہو گیا۔ وہ نتاشا کے بدلتے تیور سمجھ گیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے لڑکھڑاتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ نتاشا کے جانے کے بعد سالار نے مزید پی لی تھی، یہاں تک کہ اس کا اپنے جسم پر کنٹرول ختم ہو گیا۔ وہ کلب سے باہر نکل کر سڑک پر چلنے لگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، سڑکیں سنسان تھی اور تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ سالار سڑک کے کنارے کیچڑ میں گرا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اسی دوران وہاں سے ایک غریب ادھیڑ عمر کا آدمی گزرا جس کا لباس سادہ اور چہرے پر شرافت تھی۔ سالار کو اس متمول لباس میں بے سود پڑا دیکھ کر اس کے دل میں رحم آ گیا۔ وہ سالار کو سہارا دے کر بڑی مشکل سے اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اگلی صبح جب سالار کی آنکھ کھلی تو اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے تکلیف سے کراہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی اور اس کا سر چکرا گیا۔ وہ ایک ایسی جگہ پر تھا جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ کمرے کی دیواروں کا پلاسٹر جھڑ چکا تھا، چھت سے پانی ٹپکنے کے نشانات تھے، زمین پر ایک پرانی چٹائی اور پھٹا ہوا بستر تھا اور ایک کونے میں مٹی کا گڑھا رکھا تھا۔ یہ ایک ایسا ٹوٹا پھوٹا سا مکان تھا جہاں امیروں کے ملازم بھی رہنا پسند نہ کریں۔ سالار نے خوف اور حیرت سے خود کو دیکھا اور چلایا، میں کہاں ہوں؟ یہ کون سا کباڑ خانہ ہے؟ تبھی وہی ادھیڑ عمر آدمی ہاتھ میں چائے کا ایک سستا سا مٹی کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوا اور نرمی سے بولا، بیٹا آرام سے اٹھو، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تم کون ہو اور میں یہاں کیسے آیا؟ سالار نے غصے اور گھبراہٹ میں پوچھا۔ اس آدمی نے چائے کا کپ ایک ٹوٹی ہوئی میز پر رکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، تم اس وقت میرے گھر پر ہو بیٹا، رات کو تیز بارش میں تم سڑک کے کنارے بے ہوش پڑے ہوئے تھے، تمہارا فون اور بٹوا شاید کوئی چھین چکا تھا یا وہیں گر گیا تھا۔ اس حالت میں تمہیں وہاں چھوڑنا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے میں تمہیں اٹھا کر یہاں اپنے گھر لے آیا۔ سالار نے اس شخص کو اور اس کے ٹوٹے پھوٹے گھر کو دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس زندگی کی اونچ نیچ کو سمجھنے کا حکم اس کے باپ نے دیا تھا، قدرت اسے بالکل اسی زندگی کی سب سے نچلے طبقے کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے سالار کی اندرونی تبدیلی اور سماویہ کی تقدیر کا نیا کھیل شروع ہونا تھا۔ اس شخص کی باتیں سن کر سالار کو عجیب سا لگا۔ وہ ابھی انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اس شخص کی آواز دوبارہ سالار کے کانوں سے ٹکرائی، تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے ہو؟ سالار نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے سچ کہنا چاہتا تھا مگر اگلے ہی پل اسے دادا جان کا مارا ہوا تھپڑ اور اپنے باپ کی صبح کہے گئے تلخ الفاظ یاد آئے۔ اس نے اس شخص کی جانب دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ اس کی بات سن کر سامنے موجود آدمی کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ مگر تمہارے ہولی سے تو لگتا ہے کہ تم کسی امیر باپ کے بیٹے ہو۔ ہاں، میں ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ سالار دل میں کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر اس نے پاس پڑی چائے کی پیالی اٹھائی اور اپنے ہونٹوں سے لگا دی۔ اسے اس سستی چائے کا ذائقہ بالکل پسند نہیں آیا، مگر اس نے خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا اور زبردستی اس چائے کو پینے لگا۔ اس شخص نے سالار کی آنکھوں میں کچھ جانچنا چاہا مگر اسے وہاں گہری خاموشی کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ آپ کو ہوش بھی ہے کس چیز کا یا نہیں؟
میرا بیٹا کل رات سے گھر واپس نہیں آیا اور آپ لوگ یہاں سکون سے ناشتہ کر رہی ہیں. کہاں ہے میرا بیٹا؟ کس حال میں ہے؟ کچھ جانتے بھی ہیں آپ؟ بیگم پرویز نے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر غصے سے چلاتے ہوئے کہا. پرویز صاحب نے سرد لہجے میں جواب دیا. دیکھو بیگم، وہ جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے. ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے اسے اچھے سے سوچ لینا چاہیے تھا کہ وہ کیا قدم اٹھا رہا ہے، اور یہ اس کی سزا ہے. اس لیے تم اس کی فکر کرنا چھوڑ دو. وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے کہ اسے راستوں کا علم نہ ہو. پرویز صاحب یہ کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگے جب بیگم پرویز کی زہر آلود آواز سن کر واپس پلٹے. کیا آپ لوگوں نے اس لڑکی کی زندگی برباد ہونے پر تماشا لگا رکھا ہے؟ زندگی تو میرے بیٹے کی برباد ہوئی ہے جو اس جیسی ٹکرا گئی. کاش وہ لڑکی وہیں مر جاتی. بس بند کرو اپنی بکواس. اچانک سکندر صاحب کی کرشدار آواز گونجی. اتنے سالوں سے ہم تمہاری بدتمیزی سنتے آ رہے ہیں، تمہارے ہر جھوٹ کو سچ تسلیم کرتے آئے ہیں. تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں سچ معلوم نہیں ہے؟ ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ اس رات کیا ہوا تھا. بیگم پرویز کا رنگ اڑ گیا. سکندر صاحب نے نفرت سے ان کی طرف دیکھا اور بولے. میری بہو اور بیٹے کے گھر سے چلے جانے کے بعد تم فون پر اپنی بہن سے بات کر رہی تھی نا؟ اور کیا کہہ رہی تھی تم اسے؟ یہی نا کہ تم نے ایسی چال چلی ہے کہ یہ گھر، یہ جائیداد سب تمہارے نام ہو جائے گا، تمہارے بیٹے کے پاس آ جائے گی. مگر افسوس ہو رہا تھا تمہیں کہ تم انور کو اپنی بہن کے لیے یہاں روک نہ سکی. اور کیا کہا تھا تم نے کہ انور محبت میں اندھا ہو چکا ہے؟ سکندر صاحب نے گہرا سانس لیا اور تلخی سے مسکرائے. بالکل ٹھیک کہا تھا تم نے. وہ رشتوں کو پہچانتا تھا. اسے اچھے سے معلوم تھا کہ کب، کہاں اور کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے. مگر افسوس، صد افسوس کہ میں اتنے سالوں سے گھر کی عزت کی خاطر تمہیں کچھ نہ کہہ سکا. مگر آج اگر تم نے میری پوتی سماویہ کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو یاد رکھنا، جائیداد سے آگ کرنے میں مجھے ذرا بھی دیر نہیں لگے گی. سب کچھ اب بھی میرے نام ہے، اس پر اب بھی میرا حق ہے. اس لیے مت بھولنا کہ جب تک میں نہ چاہوں یہ جائیداد تمہیں یا تمہارے بیٹے کو کبھی نہیں ملے گی. سکندر صاحب اپنی بات کہہ کر غصے سے وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ مسز پرویز ہکا بھکا سی انہیں دیکھتی رہ گئی، جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو. انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا رچایا ہوا سارا کھیل برسوں پہلے ہی کھل چکا تھا. اب وہ سمجھی تھی کہ کیوں سکندر صاحب اتنے سالوں سے ان کے ساتھ اکھڑا اکھڑا سا رویہ رکھ رہے تھے، اور کیوں ان کے بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے جائیداد ان کے شوہر یا بیٹے کے نام نہیں کی تھی. انہوں نے حقارت سے اس خالی راستے کو دیکھا اور دل ہی دل میں جائیداد ہتھیانے کا ایک نیا اور خطرناک طریقہ سوچنے لگی، اس سب سے بے خبر کہ ان کی اگلی چال خود ان پر ہی بھاری پڑنے والی تھی. رات کافی گہری ہو چکی تھی. سماویہ ہوٹل سے کام کر کے واپس آئی تو اس کے والد صاحب بستر پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے. سماویہ نے اپنے باپ کی جانب دیکھا، اپنے تھکے ہوئے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائی اور ان کے پاس چلی گئی. ان کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس نے اپنے ماتھے سے لگایا اور محبت سے چور لہجے میں بولی. بابا، آپ ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ کیسے سو سکتا امی جان، جب باپ کی بیٹی لوگوں کے در پر نوکری کر رہی ہو؟ وہ چین سے سو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے دکھی دل سے کہا. بابا، میں صرف آپ کی بیٹی نہیں، آپ کا بیٹا بھی ہوں، اور اگر میں اس وقت آپ کا سہارا نہیں بنوں گی تو پھر کون بنے گا؟ آپ فکر مت کریں. اب یہ زمانہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے ساتھ زمانے نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب جو میں کروں گی زمانہ وہ دیکھے گا. سماویہ کی آواز میں ایک عجیب سی سختی تھی. انور صاحب نے تڑپ کر اسے دیکھا. بیٹا، تم کیا کرنے والی ہو؟ میں بدلہ لوں گی بابا، سلار سے اپنی بربادی کا بدلہ، اس کی ماں سے اپنی ماں کی بے عزتی اور آنسوؤں کا بدلہ. بابا، اتنے سالوں سے جو تکلیف ہم نے برداشت کی ہے، اب وہ تکلیفیں سلار اور اس کی ماں کو برداشت کرنی ہوگی. آپ فکر مت کریں، آپ کی بیٹی اب بہت بہادر بن چکی ہے. اب وہ پہلی باری معصوم اور مظلوم لڑکی نہیں رہی جو لوگوں کی چالاکیوں کو نہ سمجھ سکے. اب اگر کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں اس کا وہ ہاتھ بازو سمیت توڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دوں گی. اب آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا اور کچھ لے کر آتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا. اپنے باپ سے یہ کہہ کر وہ کچن کی جانب چل پڑی تھی، جبکہ اس کے باپ نے گہری فکر مندی سے اپنی بیٹی کی پشت کو دیکھا جو اب کافی حد تک بدل چکی تھی. اب اس کے چہرے پر وہ پرانی معصومیت اور مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک الگ ہی جنون اور نفرت کا رنگ تھا جو اسے سب سے الگ دکھا رہا تھا. انور صاحب نے نم آنکھوں سے آسمان کی جانب دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر کہا. اے میرے مالک، ایک الحمدللہ سے یہ سفر شروع کیا تھا میں نے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سفر کا اختتام بھی شکر الحمدللہ پر ہی ہو. میری بیٹی کو زمانے کی اونچ نیچ اور سرد گرم سے محفوظ رکھنا، اسے اتنی ہمت اور اتنی طاقت دینا کہ وہ غلط کے خلاف آواز اٹھا سکے اور ہمیشہ صحیح کا ساتھ دے سکے. اے میرے مالک، مجھے بھی اتنا حوصلہ مہیا کرنا کہ میں اپنی بیٹی کو زندگی کی کسی بھی موڑ پر تنہا نہ چھوڑوں.
ان کے لہجے سے نکلنے والی یہ مخلصانہ فریاد گویا عرش کو ہلا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف سماویہ اپنے اندر غصے اور نفرت کے طوفان چھپائے کچن میں کھڑی برتن سمیٹ رہی تھی۔ بیٹا آج تم یہاں بستر پر سو جاؤ، میں سامنے زمین پر سو جاتا ہوں، اس شخص نے سلار سے کہا۔ نہیں انکل، آپ یہاں بستر پر سو جائیں، میں نیچے فرش پر سو جاؤں گا، ویسے بھی مجھے بستر پر سونے کی زیادہ عادت نہیں ہے۔ سلار نے اس انجان شخص کی طرف دیکھتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا۔ سلار نے اس آدمی کو بستر پر لیٹنے کا کہا اور خود نیچے فرش پر آ گیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، وہ برفیلا اور سخت فرش سلار کے وجود کو چبھ رہا تھا۔ اس کا جسم ہمیشہ سے نرم اور گرم بستر کا عادی تھا، اس لیے اس کے لیے یہ فرش کسی کانٹوں بھرے بستر سے کم تکلیف دہ نہیں تھا۔ اس کی نگاہیں کھلے آسمان کی جانب تھیں اور آنکھوں میں شدید نفرت اور غصہ جھلک رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر سماویہ پر غصہ آ رہا تھا، جسے اس نے کبھی اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، مگر اس سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ اس کے دادا جان نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی صرف اس 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں سماویہ، جو حرکت تم نے میرے ساتھ کی ہے یاد رکھنا، اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گا۔ میرے پورے خاندان کے سامنے تم نے مجھے بدنام کیا ہے نا، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ سلار شاہ سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم نے ایک ایسے پتھر سے ٹکر لی ہے جس سے سر ٹکرایا جائے تو انسان لہو لہان ہو جاتا ہے۔ وہ پوری رات سلار نے جیسے کانٹوں پر گزاری تھی۔ دوسری جانب اس کی والدہ سلار کے نمبر پر مسلسل فون ملا رہی تھی، جو کہ بن جا رہا تھا۔ انہیں اندر ہی اندر یہ پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ ان کا لاڈلا بیٹا اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہوگا۔ سلار کو گھر سے گئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس آدمی کے ساتھ رہ کر سلار کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گھر ٹائلوں اور پتھروں سے نہیں بنا تھا، اور نہ ہی اس گھر میں کہیں پر خوبصورتی کے شاہکار موجود تھے، یہاں تک کہ اسے وہاں 3 وقت کا باقاعدہ کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ ہاں مگر سلار کو وہاں ایک انوکھا سکون محسوس ہوتا تھا۔ رات کے وقت سلار یوسف نامی اس شخص کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک ہی وہ بولا، انکل کیا آپ شروع سے ہی اس گھر میں رہتے ہیں؟ آپ کی بیوی بچی نہیں ہے کیا؟ آپ اکیلے ہی یہاں پر ہیں؟ نہیں بیٹا، میری بیوی بھی ہے اور میری ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی بیٹی بھی ہے، مگر میری ماضی نے مجھے اس قدر شرمندہ کر دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے نظر نہیں ملا پا رہا، اس لیے میں نے خود کو یہ سزا دی ہے کہ جب تک میں اپنے کیے گئے کے گناہوں کی معافی نہ مانگ لوں اور مجھے معافی نہ مل جائے، میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا۔ میں دن بھر کام ڈھونڈتا رہتا ہوں، مگر مجھے کہیں کام نہیں ملتا، جو روکھی سوکھی ملتی ہے وہی کھا لیتا ہوں اور اسی میں شکر الحمدللہ کہتا ہوں۔ یوسف صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بات جاری رکھتے ہوئے بولے، اگر سچ کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ برسوں پہلے میں نے جو گناہ کیا تھا، یہ اسی کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ میری بیوی نے مجھے اب تک میری بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا، وہ کیسی ہے میں کچھ نہیں جانتا۔ تمہیں پتہ ہے 18 سال ہو چکے ہیں مجھے، میں یہاں اس بستی میں اس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، صرف ایک ایسے انسان کا ساتھ دینے کی غلطی کی تھی میں نے، جس کے نزدیک پیسے سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز معنی نہیں رکھتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں پرانے زخم ابھر آئے تھے۔ میری بیوی کو جب میرے گناہ کا پتہ چلا تو اس نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا۔ میری بیٹی صرف 2 دن کی تھی اس وقت جب وہ اسے لے کر چلی گئی، اور اس نے مجھے اس کا چہرہ بھی نہ دیکھنے دیا، نہ ہی مجھے کبھی سکون محسوس کرنے دیا۔ اس نے کہا تھا کہ جو گناہ میں نے کیا، کہیں اس کی سزا ہماری معصوم بیٹی کو نہ مل جائے۔ میں اس کے آگے جا کر گڑ گڑاتا ہوں، تڑپتا ہوں، کہتا ہوں کہ ایک بار مجھے میری بیٹی سے ملنے دو، مگر وہ کہتی ہے کہ جب تک تمہیں تمہارے گناہوں کی معافی نہیں مل جاتی، میں تمہیں تمہاری بیٹی سے نہیں ملنے دوں گی۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں میری بیٹی سے ملنے پر میری نحوست کا سایہ اس پر نہ پڑ جائے۔ اگر سچ کہوں تو اب میں خود بھی خوف کھاتا ہوں، اس لیے اب جب دل تڑپتا ہے اپنی بیٹی سے ملنے کو تو میں مسجد میں جا کر بس خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جس پل کا مجھے انتظار ہے وہ پل مجھے جلدی مل جائے۔ وہ شخص اداس لہجے میں کہتا ہوا خاموش ہو گیا۔ سالار نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا اور بولا، ایسا کون سا گناہ کیا تھا آپ نے کہ آپ کی بیوی نے آپ کی بیٹی کو آپ سے چھین لیا؟ یہ تو غلط ہے نا۔ تم چھوڑو یہ سب باتیں، نہیں سمجھو گے، اور بتاؤ، تم کل کہہ رہے تھے نا کہ تم کوئی نوکری دیکھو گے، کچھ دیکھا؟ یوسف صاحب نے بات کا رخ موڑا۔ جی انکل، ایک ہوٹل میں ویٹر کی نوکری ملی ہے مجھے، وہی کروں گا، امید ہے کہ کچھ اچھا سیکھوں گا۔ اب میں نے اپنے لیے دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی ہے، 1-2 جگہ بات کی ہے میں نے، جیسے ہی تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی یہاں سے کہیں جانے کی؟ کیا تمہیں یہ چھوٹا سا گھر اچھا نہیں لگا؟ سیار کے الفاظ ابھی پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس شخص نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی بات کہی۔ سالار نے ان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، نہیں انکل، ایسی بات نہیں ہے، آپ کا خلوص تو اس گھر سے بھی بڑا ہے، اور سچ کہوں تو یہاں رہ کر مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، مگر مجھے یہاں سے جانا ہوگا، آخر میں کب تک آپ پر بوجھ بنا رہوں گا؟ تم بوجھ
نہیں ہو مجھ پر بیٹا، بلکہ تم تو میرے بیٹوں کی طرح ہو۔ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو، بلکہ سچ کہوں تو تم یہاں ہو تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ اچھا لگتا ہے مجھے تمہارے یہاں ہونے پر، تم سے باتیں کر لیتا ہوں۔ تم کہیں بھی مت جاؤ، یہیں رہو۔ وہ شخص نرمی سے کہتا ہوا وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا، جبکہ سالار نے پہلے اداسی سے ان کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھا، مگر پھر اس کی اداسی ایک پرسکون مسکراہٹ میں بدل گئی تھی۔ اگلے دن گھر کا ماحول کسی ماتم کدے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سالار کی والدہ مسز پرویز صوفے پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ ان کی ہچکیاں بن چکی تھی۔ پورا گھر ایک عجیب سے خوف اور قیامت کے سائے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہال کے ایک کونے میں پرویز صاحب بہت فکر مند چہرے کے ساتھ پولیس انسپکٹر سے فون پر بات کر رہے تھے۔ جی انسپکٹر، ایک ہفتہ ہو گیا، میرے بیٹے کو کچھ پتہ چلا یا نہیں؟ اس کا فون بھی مسلسل بند جا رہا ہے۔ پلیز آپ اپنی پوری ٹیم لگا دیں، مجھے میرا بیٹا ہر حال میں صحیح سلامت چاہیے۔ پرویز صاحب کے لہجے میں ایک باپ کی بے بسی اور خوف صاف جھلک رہا تھا، مگر پولیس کی طرف سے اب تک کوئی مثبت جواب نہیں ملا تھا۔ مسز پرویز اپنے شوہر کی باتیں سن کر اور زیادہ تڑپ اٹھی۔ میرا سالار پتہ نہیں کہاں ہوگا، کس سال میں ہوگا۔ اس نے تو کبھی گھر سے باہر ایک رات بھی ہمارے بغیر نہیں گزاری۔ پرویز کچھ کرے، میرے بیٹے کو ڈھونڈے، وہ روتے ہوئے پکار رہی تھی۔ اسی دوران ہال میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا، جب سکندر صاحب دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے اپنی لاٹھی ٹیک کر وہاں آئے۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، مگر ان کی آنکھیں گہرے راز چھپائے ہوئے تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی روتی ہوئی بہو کے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ مسز پرویز نے امید بھری نظروں سے اپنے سسر کی طرف دیکھا کہ شاید وہ سالار کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ کہیں گے، مگر سکندر صاحب نے ان کے پاس کھڑے ہو کر انتہائی سنجیدہ، گہری اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا، دعا کرو بہو، دعا کرو کہ تمہارے ماضی کے گناہوں کی سزا تمہارے بیٹے کو نہ ملے۔ بس اب یہی دعا کرو کہ وہ جہاں بھی ہو صحیح سلامت ہو۔ یہ جملہ جیسے ہال میں گونجا اور مسز پرویز کا دل دھک سے رہ گیا۔ ان کے آنسو جیسے پل بھر میں خشک ہو گئے اور چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ دادا جان کی باتوں میں ایک ایسا پراسرار اور خوفناک اشارہ تھا جس نے مسز پرویز کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ ماضی کا کوئی ایسا گہرا راز تھا، کوئی ایسا گناہ تھا جو وہ چھپائے بیٹھی تھی، اور آج سکندر صاحب کے اس جملے نے ان کے دل میں ایک ایسا خوف پیدا کر دیا تھا جس نے انہیں اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ سکندر صاحب اپنی بات مکمل کر کے ایک گہری سانس لے کر واپس مڑ گئے، جبکہ مسز پرویز وہیں صوفے پر بالکل ساکت بیٹھی رہ گئی تھی، جیسے ان کی سانسیں رک گئی ہوں۔ اب انہیں سالار کے گم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ماضی کے اس خوفناک سائے کا ڈر بھی ستانے لگا تھا، جو شاید مکافات عمل بن کر ان کے بیٹے کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔